چیزیں ایسی بنیادی ہیں جس کی مومن کو سخت ضرورت ہے، اور وہ 4 چیزیں ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کی مومن کو سخت ضرورت ہے، اور وہ 4 چیزیں ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ سب سے بنیادی چیز ہے اللہ کے دین پر استقامت، اللہ کے دین پر استقامت۔ دوسری چیز ہے اللہ کے وعدوں کا پورا ہونا، اور تیسری چیز ہے اعمال میں اخلاص کا ہونا، اور چوتھی چیز ہے اعمال پر اللہ کی طرف سے اجر کا ملنا۔ یہ 4 چیزیں بہت بنیادی ہیں۔ اللہ کے دین پر استقامت، اللہ کے وعدوں کا پورا ہونا، اور اعمال میں اخلاص کا ہونا، اور اعمال پر اجر کا ملنا۔ یہ 4 چیزیں بہت بنیادی ہیں، اور یہ 4 چیزیں ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایمان کے بغیر یہ 4 چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ 4 چیزیں بہت بنیادی ہیں، اور یہ چاروں چیزیں ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے دین پر استقامت۔ پہلی چیز اللہ کے دین پر استقامت۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کو، دین کے کسی ایک حکم کو تھام لینا اور باقی دین کو چھوڑ دینا، یہ استقامت نہیں ہے۔ استقامت پورے دین پر چلنے کو کہتے ہیں، کیونکہ صراط مستقیم اللہ نے فرمایا ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ تم میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ معلوم ہوا کہ استقامت اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کا نام ہے۔ اللہ کی مکمل اطاعت۔ اگر اطاعت جزوی ہے کہ دین کے ایک شعبے کا حکم پورا کرتا ہے، ایک شعبے کا حکم توڑتا ہے، تو اس کو استقامت نہیں ہے۔ استقامت کسی ایک عمل پر جمنے کا نام نہیں، بلکہ استقامت پورے دین پر چلنے کا نام ہے۔ ورنہ اللہ مجھے معاف فرمائے کہ استقامت اگر اس کا نام ہے کہ جو ہو سکتا ہے وہ کر لو، جو نہیں ہو سکتا اس کو چھوڑ دو، تو ایسی استقامت تو منافقین کو بھی تھی۔ یہ ان کا دین حالات کے اعتبار سے تھا۔ ہاں، ان کا دین حالات کے اعتبار سے، کہ دین پر چلو، دین پر چلو لیکن حالات دیکھو۔ دین پر چلو مگر حالات دیکھو کہ حالات کتنے دن پر چلنے کی اجازت دیتے ہیں۔ دین استقامت نہیں ہوتی، وہ دین اسلام اور کفر کے بارڈر پر چلتے ہیں، کفر اسلام کے بارڈر پر۔ تو اللہ نے قرآن میں ان کا حال ہی بیان کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں۔ اگر ان کو اسلام میں حالات اچھے نظر آتے تو وہ اسلام کی طرف ہو جاتے، اور اگر مسلمانوں کے حالات بگڑتے نظر آتے تو وہ کفر کی طرف ہو جاتے۔ ان کے چلنے کی بنیاد حالات ہیں، حکم نہیں ہے۔ یہ منافقین کا اللہ نے حال بیان کیا ہے کہ وہ قدم اٹھائیں گے حالات کو دیکھ کر۔ ایمان والوں میں اور منافقین میں فرق یہ تھا، وہ قدم اٹھاتے تھے حکم کو دیکھ کر، یہ قدم اٹھاتے ہیں حالات کو دیکھ کر، یہ قدم اٹھاتے ہیں حالات کو دیکھ کر۔ تو ہم نے بات عرض کی ہے کہ استقامت پورے دین پر چلنے کو کہتے ہیں۔ استقامت پورے دین پر چلنا، کہ استقامت پورے دین پر چلنے کو کہتے ہیں۔ جزوی دین پر چلنا استقامت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ عبادت کا تصور صرف نماز تک رہ گیا ہے، یا عبادات کا تصور صرف اللہ کے بندے کے درمیان کے احکام تک رہ گیا ہے، کہ تیرے اللہ کے درمیان کے جو حقوق ہیں ان کا ادا ہونا عبادت ہے۔ حالانکہ عبادت کا لفظ بہت جامع ہے، عبادت کا لفظ
بہت جامع ہے کہ عبادت کا لفظ تو بہت جامع ہے. عبادت نے کسی سنت کو بھی نہیں چھوڑا ہے. عبادت سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے. عبادت سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ایک سنت بھی عبادت سے خارج نہیں ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ نماز یا اللہ کے حقوق عبادت ہے. اس زمانے میں عبادت کا تصور صرف ان احکام تک رہ گیا ہے جو احکام اس کے اللہ کے درمیان ہے. جو احکام اس کے اور اللہ کے درمیان ہے. حالانکہ عبادت تو بہت جامع لفظ ہے. امام غزالی فرماتے ہیں 10 چیزیں عبادت ہیں. 10 چیزیں عبادت ہیں. 10 چیزیں عبادت ہیں. نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ، ذکر اور تلاوت، دعوت الی اللہ کی محنت اور تجارت، اور پڑوسیوں کے حقوق، سنت کے اہتمام. یہ 10 چیزیں مل کر عبادت ہیں. یہ 10 چیزیں مل کر عبادت ہیں. جو ان 10 لائنوں میں، ان 10 شعبوں میں حکم پورا کر رہا ہے وہ عبادت پر ہے.